قلعہ اب درگاہ میں بدل چکا ہے، جو کہ درگاہ ہے صاحبزادہ عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس وقت میں کھڑا ہوں کلر سیدہ کو ایکسپلور کرتے ہوئے سنگنی قلعہ کے دروازے پر۔ یہ میرے ایک پرشکو محل نہیں بلکہ ایک پرشکوہ کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اتنے سال گزرنے کے بعد آج بھی یہ رنگ اسی طرح ہی بالکل تر و تازہ محسوس ہو رہے ہیں۔ میں اب تک بہت سارے ہندو ٹیمپلز کو وزٹ کر چکا ہوں اور یہ بھی انہی کی طرح فن تعمیر کا ایک نمونہ تھا۔ اس کی تعمیر میں سینڈ سٹون اور سرخ لائم کا استعمال کیا گیا۔ ترین ساگوان کی بنی ہوئی لکڑی آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی اپنی خوبصورتی کے ساتھ اسی طرح قائم دائم۔ تاریخ اپنے اندر بے پناہ راز اور انگنت خوبصورتیاں سمیٹے ہوئے ہے۔ آج انہی لازوال اور تاریخی اثاثوں سے اپنے حصے کی خوبصورتی سمیٹنے کے لیے میں جا رہا ہوں کلر سیدہ۔ لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے بھوک نے بہت تنگ کیا تو میں رک گیا کیفے بلال پہ، جو کہ کلر سیدہ کے راستے میں ہی آتا ہے۔ بڑی زبردست وائب تھی اور میں رک گیا اور میں نے ان سے کہا کہ اپنی موسٹ سیلنگ آئٹم لے کے آئیں۔ وہ لے کے آئے جناب بڑے پائے اور ساتھ تندوری پراٹھا۔ اس نے بیجا کرا دی جناب، مزہ آ گیا، بہت زبردست۔ اگر اس طرف جانا ہو تو ان بڑے پائے اور تندوری پراٹھے کو آپ کیفے بلال کے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ بڑی منزلوں کے مسافر زیادہ دیر رکا نہیں کرتے۔ میں بھی چل پڑا اور پہنچا کلر سیدہ۔ کلر سیدہ کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ امام بارگاہ، مسجد اور سامنے کرشنا کا مندر یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہاں مذاہب بڑی محبت کے ساتھ رہے۔ میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس مندر کو اندر سے دیکھ سکوں اور جو ہندو ویورز ہیں ان کے لیے میں اس کو ایکسپلور کروں، لیکن کیونکہ یہاں ہیومن سیٹلمنٹ ہے، فیملیز رہ رہی ہیں، اس لیے میرے لیے اس سے زیادہ ویڈیو بنانا ممکن نہیں تھا۔ میں اب تک بہت سارے ہندو ٹیمپلز کو وزٹ کر چکا ہوں اور یہ بھی انہی کی طرح فن تعمیر کا ایک نمونہ تھا اور ہندو رسم و رواج کی بہترین عکاسی کرتا ہے یہ کرشنا کا مندر بھی۔ نہ صرف اس کی کنسٹرکشن پوری طرح انٹیکٹ ہے بلکہ اس کے اوپر لگا ہوا کلش بھی آج تک اسی طرح کھڑا ہے۔ چلیں اب چلتے ہیں چھوٹی چھوٹی گلیوں سے ہوتے ہوئے اپنی منزل کی طرف، جو کہ ہے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کلر سیدہ، جو کہ بیدی محل کا نیا نام ہے۔ آپ کو اسی طرح چھوٹی چھوٹی گلیوں سے ہو کے جانا پڑے گا۔ یہ گلی کافی کھلی ہے لیکن گاڑی پر آنے کی یہاں کوشش نہ کیجیے گا، آپ کو بائک کے تھرو ہی جانا پڑے گا۔ جب میں پہلے گیٹ پہ پہنچا، آج ہفتے کا دن ہے، تو یہ لاک تھا اور میں نے کہا جی بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کا اگلا مین گیٹ کھلا ہوا تھا اور مین گیٹ سے ہوتے ہوئے میں چلا گیا اندر۔ جو ہی اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو دائیں طرف ایک بڑا سا میدان نظر آتا ہے اور اس کے سامنے بلند و بانگ عمارت جو کہ ہے بیدی محل۔ چھن چھن کرتی سورج کی روشنی نے اس بیدی محل کے حسن کو چار چاند لگا دیے اور فن تعمیر کا ایک نمونہ میرے سامنے ہے۔ السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ آج میں آیا ہوں جناب راولپنڈی سے قریباً 40-50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کلر سیدہ۔ کلر سیدہ جو کہ ہسٹوریکلی بڑا رچ تحصیل ہے اور یہاں میں آیا ہوں اور یہاں بہت ساری جگہیں ہیں تاریخی طور پر جو دیکھے جانے والی ہیں، تو آئی ٹرائی کہ میں ان سب کو ایکسپلور کر سکوں۔ بٹ اس وقت میں موجود ہوں بابے دا محل، کھیم سنگھ بیدی، جس کو بیدی محل بھی کہا جاتا ہے، بابے دا محل بھی کہا جاتا ہے۔ جب کھیم سنگھ بیدی 16 سال کے ہوئے تو اس وقت ان کی فیملی نے یہاں کلر سیدہ میں شفٹ کیا۔ یہ مذہبی اور سیاسی رہنما بھی ہوئے ہیں اور ان کی ایک اور جو خصوصیت یہ ہے کہ یہ 14ویں نسل ہے بابا گرو نانک کی، ان کی نسل میں یہ 14ویں پشت پہ ڈائریکٹ ان کی نسل سے ان کا تعلق ہے اور یہ انگریزوں کے الائے رہے۔ 1857 میں بغاوت کچلنے کی وجہ سے بھی ان کو بہت سارے انعام اور اکرام ملے۔ بہرحال یہ جو محل ہے یہ 1850 میں کھیم سنگھ بیدی نے اس کو تعمیر کروایا اور اس کے بعد جو انعامی رقم ملی اس میں سے انہوں نے راولپنڈی میں بھی 50 اسکول اور بہت ساری جگہیں تعمیر کیں اور تقسیم کے بعد یہ اسکول بنا جو کہ اسی پرانی عمارت میں تھا پہلے، لیکن یہ عمارت اندر سے میں آپ کو بھی دکھاؤں گا، یہ بہت خستہ حال ہو چکی ہے جس کی وجہ سے نئی عمارت بعد میں بنائی گئی اور اب یہ زیادہ تر یہ بند رہتا ہے اور اس میں شکریہ ادا کروں گا میں ان کے پرنسپل کا جنہوں نے یہ الاؤ کیا کہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ بہرحال اس کی حالت کافی زیادہ خستہ ہے۔ آئیے چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں۔ جو ہی آپ اندر داخل ہوں گے آپ پر یہ حقیقت عیاں ہوگی کہ اب یہ ایک پرشکو محل نہیں بلکہ ایک پرشکوہ کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ تاریخی کھنڈرات یا یاداشت اس عہد کی یاد دلاتی ہیں
جب اسلاف چاہے جس مذہب سے بھی ہوں نہایت محنتی، ایستھیٹک، طرح دار اور قدرت کی رہنمائیوں سے محبت کرنے والے تھے۔ اور اب آپ کو ہر طرف یاسیت، نا امیدی، ٹوٹ پھوٹ ہر طرف بکھری بھی نظر آئے گی۔ اگر آج کے دور میں مغل بادشاہ واپس آ جائیں اور کھیم سنگھ بیدی بھی واپس آ کے اپنی اس یادگار کو دیکھے تو آپ یقین کریں کہ یہ سب مل کر اس بے ذوق ہجوم کا اجتماعی سر قلم کروا دیں۔ اتنی خوبصورت، اتنی زبردست تاریخ ہمارے پاس ہے، لیکن اس تاریخ کو ہم کسی کو دکھانے جوگے نہیں ہیں۔ یہ دیکھیے لکڑی کا کام، بہترین ساگوان کی بنی ہوئی لکڑی آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی اپنی خوبصورتی کے ساتھ اسی طرح قائم دائم ہے۔ جو ٹوٹ پھوٹ وقت کے ساتھ ہوئی ہے اس کو تو واپس نہیں لایا جا سکتا، لیکن اس کو رینوویٹ کر کے، اس کو پریزرو کر کے ہم آج بھی بہت سارا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ بڑا کمرہ جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں سردار کھیم سنگھ بیدی اپنی عدالت لگایا کرتے تھے، کیونکہ وہ سیاسی اور مذہبی رہنما تھے۔ یہ دیکھیے یہ اس طرف یا تو یہ تہہ خانہ ہے یا بیسمنٹ، لیکن اب یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ تہہ خانہ ہے یا بیسمنٹ۔ اگر آپ صحن میں آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں وہی اینٹیں اسی وقت کی لگی ہوئی ہیں، ان کو ریپلیس نہیں کیا گیا، اور اس صحن کے چاروں طرف آپ کو کمرے نظر آئیں گے۔ اور آپ یہ لکڑی دیکھیں گے، ساگوان کی لکڑی، اور اس پر جتنا باریکی سے کام ہوا ہے یہ میرے خیال میں اس وقت جس کارپینٹر نے کام کیا ہوگا اس کی مہارت کا ثبوت ہے۔ اور یہ دیکھیں اسکول جو کہ تقسیم کے بعد بنا، اس کی نشانی ابھی بھی موجود ہے۔ باقی کمروں میں جو اس وقت کی ضرورت کے حساب سے ہر چیز اسی طرح بنائی گئی ہے۔ یہاں کبرڈز بھی ہیں لکڑی کی اور پراپر وینٹیلیشن کا انتظام ہے۔ اور درمیان میں جو دالان ہے، اگر آپ دیکھیں، آپ اس کی بیسمنٹ سے لے کے اپر سٹوری تک جائیں گے تو آپ اس درمیان والے دالان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر جو تاریخ بتاتی ہے کہ سردار کھیم سنگھ بیدی کسی بھی سٹوری پر کھڑے ہو کر نیچے اپنی رعایا سے یا اپنے جو مریدین ہیں ان سے بات کر لیا کرتے تھے۔ یہ دیکھیے یہ پرانی الماریاں، اور یہ دیکھیے یہ درمیان میں جو دالان ہے یہ بھی فن تعمیر کا ایک نمونہ ہے، لیکن آپ دیکھیں اس پہ یاسیت اور کس طرح جالے اور یہ کیا اس کی حالت ہو چکی ہے۔ یہ تاریخی اثاثہ ہے، اس کو پریزرو کیے جانا چاہیے، اور یہ ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی کی رسپانسبلٹی ہے۔ چھت جو ہے میں بتا رہا ہوں کہ چھت اس کی صرف ڈیمیج ہوئی ہے، ادروائز دیواریں اسی طرح انٹیکٹ ہیں۔ اور ابھی میں چھت پہ جا کے بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ اور یہ چھت کے جو ساگوان کے بالے، اور یہ دیکھیں کمرے کی حالت دیکھیں کہ جو چھت پہ جو درخت کو یوگا اور درخت کی شاخیں اس وقت کمرے میں آ چکی ہیں۔ یہ دیکھیے یہ اس کی جڑیں کمرے تک کتنا نیچے آ گئی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں سالہ سال سے کوئی آیا نہیں، یہاں سالہ سال سے کوئی بھی رینوویشن کا کام ہوا نہیں۔ حویلی کے درمیان میں بنا ہوا یہ دالان سکھ فن تعمیر کا ایک نمونہ ہے، جو کہ تقریباً 600 سال گزرنے کے باوجود آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کی تعمیر میں سینڈ سٹون اور سرخ لائم کا استعمال کیا گیا، اور یہ دیواروں پر بنی ہوئی تصویریں جو کہ سکھ تہذیب کے اجداد کی یاد دلاتی ہیں، اس کو بنانے کا سہرا ماہر کاریگروں کو جاتا ہے جن کو اٹک سے لایا گیا۔ بہت خوبصورت رنگوں کا استعمال کیا گیا، اور جتنی بھی آپ کو یہ تصویریں نظر آ رہی ہیں یہ سب ہندو اور سکھ تہذیب کی جو بھی دیومالائی کردار ہیں ان کی تصویریں آپ کو یہاں نظر آئیں گی۔ اور یہ دیکھیے، اور ان میں ایک اور خاص بات ہے کہ جو بھی عورتوں کی تصویریں ہیں انہوں نے جو بھی زیورات پہنے ہوئے ہیں یہ اس طرح پلین نہیں، اگر آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں تو ایسے محسوس ہوگا کہ یہ چوڑی اس نے حقیقت میں ڈالی ہوئی ہے۔ تو بہت زبردست یہ، اور دیکھیں کنٹراسٹ کلر بلو کلر کا استعمال بہت زیادہ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ یہ چاکلیٹ کلر، اور اس کا کنٹراسٹ کتنا زبردست لگ رہا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی جو خوبصورتی ہے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد آج بھی یہ رنگ اسی طرح ہی بالکل تر و تازہ محسوس ہو رہے ہیں۔ اچھا، بہت ساری پینٹنگز کے ساتھ ساتھ یہاں سکھوں کے جو نامے گرو ہیں تیج بہادر، ان کی تصویر بھی یہاں موجود ہے۔ اور میں نے سنا تھا کہ گولڈن ٹیمپل کی پینٹنگ بھی یہاں موجود ہے، لیکن میں جب سیکنڈ فلور پہ میں نے جا کے دیکھا تو کیونکہ روشنی کا یہاں خاطر خواہ انتظام بھی نہیں ہے،
اور اس کے علاوہ پچھلے 3-4 سال میں بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے اور چھت بھی کافی جگہ سے ڈیمیج ہوا ہے، جس کی وجہ سے اب اوپر والے پورشن میں جو کمروں والی پینٹنگ ہے ان کی حالت وہ اس طرح نہیں رہ گئی کہ وہ دیکھی جا سکیں۔ آئے چھت کی طرف چلتے ہیں، اور یہ دیکھیے، یہ اوپر انٹر ہوتے ہی آپ کو یہ پینٹنگ نظر آئی، اور اس کے علاوہ مجھے کوئی خاص پینٹنگ نظر نہیں آئی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو نیچے دالان آپ کو یہاں سے بھی اسی طرح ہی نظر آئے گا جس طرح آپ نیچے والے فرسٹ فلور پہ کھڑے ہو کے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور جب آپ ہر فلور پہ جائیں گے تو اس کا وینٹیلیشن کا انتظام اور اس کو نیچے جو ویو ہے وہ بالکل اسی طرح ہوگا کہ جس طرح آپ نیچے سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک خاص طریقے سے بنائی گئی سیڑھیاں ہیں جن کے کارنر پہ لکڑی کے پھٹے لگائے گئے ہیں، میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا، یہ دیکھیے کس حد تک ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، جو بھی آئے وہ بڑے دھیان سے، چھت کے اوپر بہت زیادہ ڈیمیج ہے اور جگہ جگہ پہ گھاس پھوس ہونے کی وجہ سے کچھ جگہوں پہ پتہ بھی نہیں چلتا، اس لیے اگر آپ آئیں تو بڑے دھیان سے چھت کے اوپر چلیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ سارے کمروں کی بناوٹ اسی طرح ہے جس طرح نیچے بیسمنٹ میں یا فرسٹ فلور پہ تھی، ترتیب بالکل وہی ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ لکڑی کے پھٹے لگے ہوئے ہیں، آپ کہیں سے بھی چڑھیں گے اوپر تو یہ پہلے لکڑی کا پھٹا اور اس کے بعد سیڑھی شروع ہوتی ہے، اور یہ بالکل اسی طرح انٹیکٹ ہے، ان پہ ذرا برابر خرابی نہیں ہے۔ اب میں محل کی سب سے اوپر والی منزل پہ کھڑا ہوں، یہاں سے آپ کو کلر سیدہ شہر پورا نظر آئے گا۔ چھت کافی بوسیدہ ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور اگر آپ تشریف لے کے آئیں تو بڑے دھیان سے چھت کے اوپر آئیں، کیونکہ گھاس پھوس ہونے کی وجہ سے یہاں کچھ جگہوں پہ پتہ بھی نہیں چلتا اور چھت کافی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ سیکنڈ یا تھرڈ فلور سے ایک دم بیسمنٹ میں پہنچ جائیں۔ اچھا جی، میں اس وقت اس کھیم سنگھ بیدی کے جو بیدی محل ہے جس کو بالکل اس کی ٹاپ سٹوری پہ کھڑا ہوں، اور میں نے آپ کو یہ پورا محل دکھا دیا ہے، اور میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا، اور میں شکریہ ادا کروں گا پرنسپل گورنمنٹ بوائز۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بڑی منزلوں کے مسافر رکا نہیں کرتے، تو آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی منزل کی جانب جو ہے سنگنی فورٹ۔ میں اس وقت ہوں بیول روڈ پہ۔ بیول روڈ سے آپ کو لیفٹ ٹرن ملے گا، گاؤں ہے سوئیں چیمیا، یہ چیمہ فیملی کا گاؤں ہے، اور یہاں اس کا بورڈ بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، یہ دیکھیے۔ اور جب آپ اس روڈ پہ جائیں گے تو آپ کو دائیں طرف ٹرن کرنا ہے، تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر کا آپ کو اور ڈرائیو کرنا پڑے گا، اور آپ پہنچیں گے سنگنی قلعہ، سنگنی فورٹ۔ یہ دور سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، بہت خوبصورت ویو ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے یہ، اور میرا خیال میں ڈریم پلیس ہے اگر آپ فیملی کے ساتھ وزٹ کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، کوئی پکنک کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت خوبصورت ہے۔ میں نے آج تک جتنے بھی قلعے فورٹ وزٹ کیے ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ انٹیکٹ اور سب سے زیادہ مینٹینڈ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں اللہ کے ولیوں کا ڈیرا ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈوگرا کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ قلعہ بنائیں لیکن رہنا میں نے یہاں ہے، تو ایسا ہی ہوا۔ بہرحال یہ سٹوری میں آپ کو بعد میں سناتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ بہت خوبصورت قلعہ ہے جو کہ بہت زبردست مینٹین ہے، اور آئیے اس قلعہ کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو اس قلعہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اچھا جی، ایک دفعہ پھر السلام علیکم۔ ایک تو ویری سوری، لاسٹ ویڈیو میں میرا مائک موبائل گرا جس کی وجہ سے مائک ٹوٹ گیا اور شاید آپ کو آواز میں تھوڑا پرابلم ہے، بٹ آئی ٹرائی کہ میں اونچا بولوں اور میری آواز آپ کو پہنچ سکے۔ اس وقت میں کھڑا ہوں کلر سیدہ کو ایکسپلور کرتے ہوئے سنگنی قلعہ کے دروازے پر۔ یہ میرے پیچھے آپ کو سنگنی قلعہ نظر آ رہا ہوگا، جو کہ 1799 ٹو 1849 کے درمیان اس کو بنایا گیا ہے، تیکال گاؤں کے بالکل پاس۔ اس پورے علاقے کو برٹش نے بیول کے انڈر دیا تھا۔ یہ پاس ہی بیول روڈ ہے جو یہاں سے گزر رہا ہے، اور یہ جو سندھ والی جاٹ رولر ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ، تو یہ ان کے انڈر آتا تھا 1814 میں۔ یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا علاقہ تھا، اور یہ جو قلعہ بنایا گیا یہ بیسیکلی ٹیکس کلیکشن کے لیے بنایا گیا۔ اس وقت یہ بالکل سینٹر میں تھا، اور یہاں قریبی کو روڈ گزرتا ہوگا جہاں سے جانے والوں سے ٹیکس کلیکشن کے لیے یہ والا قلعہ بنایا گیا۔ بہت خوبصورت قلعہ ہے، میں اندر آ کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے دیکھا یہاں آبادی بہت ابھی بھی کم ہے، تھوڑا دور دور گاؤں ہیں، اور آنے والا راستہ بھی میں نے آپ کو دکھایا، وہ کوئی اتنا مزیدار نہیں ہے، شاید بہت کم ٹورسٹ اس طرف آئے ہوں گے، اور شاید آپ کو کوئی ویڈیو یہاں کی ملے۔ تو یہاں کم لوگ آتے ہیں، اور یہ ابھی ادھر آبادی بہت کم ہے، تو اس وقت
आबादी बहुत ज़्यादा कम होगी, तो शायद इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी अहमियत खोता गया। बहुत खूबसूरत इमारत है और बड़ी पुरशुको इमारत है और उसी तरह मजबूती के साथ खड़ी हुई है। तो हुआ क्या कि जब अपनी अहमियत खोता गया तो करीब ही एक दरगाह है, वो वाली जो दरगाह है वो आहिस्ता आहिस्ता इस किला में शिफ्ट हो गई। आए अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कि वो दरगाह अब उसकी क्या हालत है, और जो साहिब मज़ार हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बाकी अल्लाह के वलियों की ये सरज़मीन है। तो आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं। बहुत खूबसूरत और बड़ी हिस्टोरिकल जगह है। एक दफ़ा आइए और आके इस जगह को ज़रूर देखिए। बहुत कम वीडियो मिलेंगी, आने का रास्ता कुछ मुनासिब नहीं है। बहरहाल आइए अंदर चलते हैं। ये किला अब दरगाह में बदल चुका है, जो कि दरगाह है साहबजादा अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह की। ये बिल्कुल किला के दरमियान में मदफून है, साहिब मज़ार है। और ये किला आज भी उसी तरह पहले दिन की तरह बहुत इंटैक्ट और बहुत ज़बरदस्त और मेंटेन्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये छोटा सा किला है लेकिन बहुत खूबसूरत, और बिल्कुल एक चश्मे के ऊपर, वो चश्मा भी मैं आपको नीचे जाके दिखाऊंगा। असल किंग ये ही वली औलिया हैं जिनकी कोई किंगडम तो नहीं है लेकिन सब कुछ इन्हीं का है। आप हज़रत अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह इराक़ के शहर बगदाद से थे, दीनी घराने से ताल्लुक़ था। वहाँ से निकले ईरान और फिर अफ़गानिस्तान आए। यहाँ आपकी मुलाकात मियाँ हाजी बग्गा शेर सरकार से हुई और उन्हीं के हाथ पे आप बैत हुए और चकड़ाल शरीफ में सकूनत इख्तियार की। आपका ताल्लुक़ हज़रत गाज़ी कलंदर बादशाह से भी था। जब किला संगनी का वाक़या हुआ तो आप भी वहाँ मौजूद थे, और आपने उस वक़्त डोगरा को फरमाया कि किला तुम बनाओ लेकिन रहूँगा मैं, ये मेरे रहने की जगह है। आप चकड़ाल शरीफ में आपने रहलत फरमाई, और आपके फ़र्जंद भी बड़े दरवेश इंसान थे। उनको ख्वाब में फ़रमाया कि मुझे संगनी ले चलो, और इसके अलावा सोए चीमिया के लोगों के ख्वाब में भी आए, और फिर आपके इस फ़र्जंद और सोए चीमिया के लोगों ने आपको यहाँ शिफ्ट किया। ये है वो चश्मा जो नीचे बह रहा है, जो बिल्कुल इस किला के नीचे है, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत। अगर आप विज़िट करने के लिए, आप पिकनिक के लिए आना चाह रहे हैं वन डे के लिए, तो ये बहुत खूबसूरत, बिल्कुल एक ड्रीम जगह है आपके आने के लिए। ये दूसरे किलों की तरह यहाँ भी सिक्योरिटी के उसी तरह ही सिक्योरिटी पोस्ट्स और उसी तरह ही वेंटिलेशन का इंतज़ाम भी यहाँ पर है। और ये देखिए, अब दूर दूर तक आप आज भी आपको आबादी नज़र नहीं आएगी। ये नीचे है वो चश्मा, और बहुत खूबसूरत ये चश्मा है नीचे, और बिल्कुल ऊपर आपको ये किला नज़र आ रहा है। आप इसकी लोकेशन देखें और आप ये सोचें कि यहाँ उस वक़्त रिसोर्सेज कैसे आए होंगे, किस तरह इतना बड़ा किला बना लिया गया होगा इतनी ऊंचाई पे, चश्मे के बिल्कुल साथ। यहाँ अब भी टूरिस्ट आते हैं, जो कि शौकिया दोस्त यार मिल के ये कुछ आए हुए थे। तो आइए चलते हैं नीचे चश्मे की तरफ। वहाँ भी कुछ दोस्त यार आए हुए हैं, तो उनसे बात भी करते हैं और नीचे चश्मे को जाके देखते हैं। देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन ये भी एक कुदरत की कारीगरी है, और जाके उसको करीब से देखते हैं। और चश्मे का पानी बहुत साफ़ सुथरा है, और काफ़ी दूर से ये पानी आ रहा है। और आगे इसके बाद ये किले के नीचे से कहाँ जा रहा है, इतना टाइम मेरे पास नहीं था, मैं इसको आगे एक्सप्लोर नहीं कर सका। चश्मा इस किले की खूबसूरती को चार चांद लगा रहा है। ये देखिए, ये बिल्कुल आबशार की तरह ये पानी आ रहा है। अगर गर्मी होती तो मैं ज़रूर यहाँ नहा कर लुत्फ़अंदोज़ होता। आइए, ये जो टूरिस्ट हैं, मैं कोशिश करता हूँ इनसे बात करें। ये अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। आप कहाँ से आए हैं भाई? जी मैं छड़ोई आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर से। आपको किसने बताया और आप यहाँ क्या करने आए? हम यहाँ विज़िट करने आए हैं और ये किले के बारे में सुना था। ये हमारे सकलैन भाई हैं। ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि इधर बहुत प्यारी जगह है, ठीक है। विज़िट करने के लिए जो है ना हम यहाँ पे हाजिर हो अच्छा, गए। आप यहाँ पे लेकिन आए। यहाँ देखा है बहुत प्यारी जगह है, ठीक है। बड़ा सुकून हुआ है। अच्छा, मेरे ख्याल में ये बड़ी कम एक्सप्लोर हुई है। मैंने भी इसकी कोई खास खातर खा को वीडियो नज़र नहीं आई मुझे। जी जी बिल्कुल, ये आप चलें लगा रहे हैं, इसे लगाना भी चाहिए, लोगों को दिखाना भी चाहिए कुदरत के हसीन नज़ारे। ठीक है। और इसकी हिस्ट्री का भी पता लगना चाहिए। बहुत कम जो है ना इस पे बनी हुई है वीडियो। ठीक है, चलें चलें। अच्छा सकलैन साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं बेवल का रहती हूँ। बेवल के रहते हैं। अल्लाह इनकी दोस्ती सलामत रखे। एक ग्रुप फ़ोटो तो बनता है।
अच्छा जी, आज मैंने आपको दिखाया बेदी महल और उसके बाद संगनी किला। आई ट्राई कि मैं कुछ और दिखा सकूं, लेकिन टाइम शायद थोड़ा कम रह गया है, सर्दियों की शाम है तो जल्दी अंधेरा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।